میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے اس بیان میں درود پاک کی فضیلت، رضاعت کا بیان، رضاعت کی برکتیں، بچپن کے واقعات و برکات، بچپن کی کچھ پیاری پیاری ادائیں، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، بنو سعد میں قیام کی مدت اور واپسی کے متعلق بیان سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید بناؤ، اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ رضاعت کا بیان۔ ناظرین، مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں، اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، جو بنی حوازن کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کی رضاعت کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی اچ تیرے نبیاں دے سردار آ گئے۔ سبحان اللہ۔ رضاعت کی برکتیں۔ بعض روایات کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، جبکہ حضرت حلیمہ کو رضاعت کی خدمت کا انعام یہ ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ، صاحبزادے عبداللہ بن حارث اور 2 صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث ہیں۔ جدامہ بنت حارث ہی شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضاعی بہن تھیں اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ بچپن کے واقعات و برکات۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگی آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے 2 جہاناں دے سردار آ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا، اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ سبحان اللہ! مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب رب نے بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ! بچپن کی کچھ پیاری پیاری ادائیں۔ ناظرین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے، بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا، دن بدن انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رضاعت کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے۔ آپ سا دو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ! ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کی عمر میں گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن، ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرح اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ سبحان اللہ! وجود مصطفیٰ کی برکتیں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں، میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ سبحان اللہ! ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ! میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ! اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ سبحان اللہ! قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ! آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ سبحان اللہ! خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے۔ سبحان اللہ!
بنو سعد میں قیام کی مدت اور واپسی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا رضاعت چھڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس، ان کے قبیلے میں رہیں۔ سبحان اللہ! عجب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمینہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی، یعنی مقصد پورا ہوا، اور ایک بار پھر بی بی آمینہ کے چاند سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا۔ سبحان اللہ! آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ سبحان اللہ! قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شک صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمینہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔ جشن سرکار یوں ہی مناتے رہو، جشن سرکار یوں ہی مناتے رہو، دل کی دنیا کو اپنی سجاتے رہو۔ تم رضائے خدا چاہتے ہو اگر، تم رضائے خدا چاہتے ہو اگر، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے رہو۔ سبحان اللہ! میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ ناظرین، ہمارے اگلے بیان کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ہم اپنے اس بیان میں والدہ کا وصال پرملال، والدین کے وصال کے بعد لڑکپن کی برکتیں، یمن کا سفر، شام کا پہلا سفر، مزید تجارتی اسفار، حلف الفضول میں شرکت کے متعلق بیان سنیں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، میری اگلی ویڈیو تک میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔